بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز وتھ صوبیہ۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ یہ اسٹوری ہمیں کراچی سے حمیرہ نے بھیجی ہے۔ میں نے آپ کے چینل پر ایک ویڈیو دیکھی جو مجھے بے حد پسند آئی اور سوچا ہمت کر کے میں آپ کے ساتھ اپنی ہی زندگی کی ایک اسٹوری کو شیئر کروں۔ جب میں نے اس اسٹوری کو لکھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایسا لگا جیسے یہ کل کی ہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے ہی ڈستے ہیں، تو مجھے بھی میرے اپنوں نے ہی ڈسا تھا۔ یہ واقعہ 10 سال پہلے کا ہے، جب میں کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مجھے یاد ہے اس ٹائم میرے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ اللہ پاک میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دی، ایک اچھا اسٹیٹس دیا تھا۔ بتاتی چلوں، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے کیونکہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ لڑکیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے اور شادی کے بعد انہوں نے گھر ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے۔ میرے والد کو خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں انٹر کیا تھا۔ اس ٹائم انٹر کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے والد نے ہمیں زندگی کے ہر آسائش دی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھا لائف اسٹائل بنائیں۔ یہی وجہ تھی جو ہمارا گھرانہ خاندان والوں میں سے سب سے الگ تھا۔ ہمارا اپنا ایک الگ اسٹینڈرڈ تھا۔ ہم لوگ اگر شادی بیاہ پر جاتے تو سب کی نظریں ہم پر ہوتی تھیں۔ پڑھائی کو لے کر ہمارے خاندان میں ہماری فیملی کے علاوہ کسی نے بھی اپنے بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کلاس 8 میں تھی اور میرے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ اسی دوران میری ایک پھپھو جو پنجاب میں رہتی ہیں، کراچی آئیں اور اپنے بزنس کو سیٹل کرنے کے لیے کراچی میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ ان لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا سٹارٹ ہو گیا۔ میری پھپھو کے 4 بچے تھے، جن میں سے ان کا سب سے بڑا بیٹا یعنی کہ میرا کزن، وہ بھی اکثر ہمارے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میں اسکول سے آتی تو اکثر میں اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا دیکھتی۔ میں جب بھی اس کے سامنے سے گزرتی وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ایک دن میرا لاسٹ پیپر تھا۔ لاسٹ پیپر دے کر جب میں گھر واپس آئی تو سامنے میری پھپھو اور ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اندر چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص بات چل رہی ہو۔ اتنے میں میری پھپھو کی بیٹی میرے پاس آئی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے آج ہم کیوں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم خود ہی بتا دو۔ تو میری کزن نے مجھے کہا، ہم بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہماری بھابھی بنیں گی۔ میں نے مایوسی سے سر نیچے کر دیا اور وہ اٹھ کر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں باہر گئی تو پھپھو کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ میرے والد صاحب سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ سوچ لیں اور سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ابو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے میری امی سے مشورہ کیا۔ میری امی نے کہا، حمیرہ کو بلواؤ، حمیرہ سے اس کی مرضی پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے میری سسٹر نے آواز دی۔ میں امی ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تمام بات بتائی۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے دل کی بات بتائیں، پھر میں کچھ کہوں گی۔ ابو نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو، گریجویشن کرو، کچھ بن جاؤ۔ یہ میرا خواب ہے کہ میرے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں ایک اچھے پڑھے لکھے لڑکے سے۔ میری بہن نے تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ ڈالا ہے اور میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو، اگر وہ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دلوا دیتے ہیں تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تمہاری شادی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کروں گا۔ میں نے اپنے ابو کی بات کو ایگری کیا۔ خیر میرے ابو نے میری پھپھو کو یہ بول کر منع کر دیا کہ ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے تو ابھی وہ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر جو میرا کزن تھا، جس کا رشتہ میرے لیے آیا ہوا تھا
آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور مجھے اور میرے والدین کو دھمکی دی کہ آپ لوگوں نے رشتے سے منع کر کے اچھا نہیں کیا، اب آگے جو ہوگا اس کا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا ہوگا۔ یہ بول کر وہ باپ بیٹا وہاں سے چلے گئے۔ آخر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہر ماں باپ کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں لگا کہ یہ شاید ان لوگوں کا وقتی غصہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو کی فیملی نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا اور ہم سے قطع تعلقی کر لی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، اچانک مجھے اپنے اندر گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ دن سردیوں کے تھے، مجھے اتنی سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کبھی میں ایک کروٹ بدلتی تو کبھی میں دوسری کروٹ بدلتی۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑ لیا ہو، زور سے میرے دل میں سوئیاں مار رہا۔ ابھی میں اپنی طبیعت میں گم تھی کہ میں نے اپنے کمرے کے دروازے میں ایک کالے کپڑوں میں موجود عورت کو کھڑے دیکھا جس نے کالے کلر کی چادر پہن رکھی تھی اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن چیخ جیسے میرے حلق میں پھنس گئی ہو۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کو آواز لگانے کی کوشش کی جو میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی، لیکن میری آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی، جیسے کسی غیبی طاقت نے مجھے پوری طرح سے جکڑ لیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ نہیں سوجا۔ میں نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی کہ اچانک میرا جسم ہلکا ہو گیا اور وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی امی کو اٹھایا۔ امی نے میری حالت دیکھی، مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور پانی پر دم کر کے مجھے پلایا۔ یہاں وہاں دیکھا، کمرے سے باہر جا کر دیکھا، لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ امی کو لگا شاید میں نے کوئی ڈراؤنی خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں ڈر گئی ہوں۔ اگلے دن میں اپنے گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے کچھ سامان اسٹور میں رکھنا تھا۔ میں وہ سامان لے کر اسٹور کی جانب چلی گئی۔ جب میں اسٹور میں گئی تو مجھے ایک عجیب سی بدبو اسٹور سے آنے لگی۔ میں نے یہاں وہاں چیک کیا لیکن کچھ بھی ایسا مجھے دکھائی نہیں دیا۔ گھر کے باقی لوگوں کو بلا کر میں اسٹور میں لے گئی۔ جب ہم سب لوگ اسٹور چیک کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کار بدبو کہاں سے آ رہی ہے، انجانے میں میری نظر سامنے پڑے اے سی پر پڑی جو کافی ٹائم سے خراب تھا اور اسٹور میں رکھ دیا گیا تھا۔ ہم نے جب اے سی کو چیک کیا تو 2 گوشت کے ٹکڑے اے سی کے اندر سے ہمیں دبے ہوئے ملے، جیسے کسی نے اے سی کے اندر رکھ دیے ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے آخر کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تک کوئی بچہ موجود ہی نہیں تھا جو ایسی شرارت کرتا۔ جب ہم نے اس گوشت کے ٹکڑوں کو باہر نکالا تو بدبو اتنی زیادہ تیز تھی جیسے کوئی بہت پرانا جانور مرا ہوا ہو۔ میں نے وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھائے اور باہر پھینک دیے۔ ہماری پوری فیملی بہت پریشان تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو روزانہ کی طرح اپنے گھر کی صفائی کرنے میں مشغول ہو گئی۔ اگلے دن جب میں برآمدے میں جھاڑو لگا رہی تھی تب بھی مجھے گوشت کے 2 ٹکڑے ملے۔ اس بار معاملہ سنگین ہو چکا تھا کیونکہ یہ دوسری بار تھا۔ ہم نے ابو کو کال کی اور ساری بات بتائی۔ ابو فوراً اپنے ساتھ ایک مولوی کو لے آئے جو ابو کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو کپڑے کی مدد سے اٹھایا اور برآمدے میں بیٹھ گئے اور ہم سب کو ایک سائڈ پر بٹھا دیا اور گوشت کا ٹکڑا سامنے رکھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ ابھی انہوں نے پڑھائی کرنا شروع ہی کی تھی کہ مجھے اپنے اندر گھبراہٹ اور بے چینی پھر سے محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میرا دل کر رہا تھا یہ مولوی جو اس وقت پڑھائی کر رہا ہے
یہ بند کر دے۔ اچانک میں بے ہوش ہو گئی۔ مولوی نے جب مجھے بے ہوش دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص حمیرہ کی الماری کو کھول کر دیکھے اور چیک کرے کہ اس الماری میں حمیرہ کے تمام کپڑے موجود ہیں۔ میری امی میرے کمرے میں گئی، الماری کھول کر دیکھی اور چیک کیا۔ امی کے ہوش اس وقت اڑے جب انہوں نے دیکھا میرا ایک سوٹ تھا جس کا دوپٹہ غائب تھا۔ وہ فوراً آئی اور مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہاری بچی پر کالا علم کروایا گیا ہے اور آپ کے گھر پر بھی کالا علم کروایا جا رہا ہے، اور جو یہ کالا علم کروا رہا ہے وہ آپ کے ہی قریبی رشتہ دار ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کالا علم کون کروا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے کزن کی وہ دھمکی یاد آئی جو انہوں نے ہمیں دی تھی، کوئی کیسے صرف رشتہ نہ دینے پر ایسے کروا سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا اور کچھ قرآنی صورتیں مجھے پڑھنے کو دی۔ اس کے بعد میرا روحانی علاج کیا گیا اور اب میں اللہ کی فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اس اسٹوری کو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ویورز، جب بھی آپ لوگ باہر نکلیں تو اپنا حصار بنا کر نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، کیونکہ برائی آتے دیر نہیں لگتی۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی اسٹوریز ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔